ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیے، ایک انسان جو مومن ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کے لیے دوسرے مومن سے، دوسرے بھائی سے، دوسرے مسلم سے دوستی رکھتا ہے، بھائی چارہ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ کے واسطے۔ یہ اس کا شعار ہے، یہ اس کا شیوا ہے۔ اور یہ آپس میں جو محبت ہوتی ہے لوگوں کی، یاد رکھیے دینی بنیاد پر، یہ محبت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بتا کر کیا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63 میں فرما رکھا، لو انفقت ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ اگر پورا مال و دولت جو آپ کے پاس ہے نا، یا دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے کیا، دیکھیے، لو انفقت ما فی الارض جميعا، کہ نبی اگر تم جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب بھی اگر خرچ کر دیتے تو صحابہ میں جو محبت ہے، محبت کو تم پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو الفت ہے ان کے اندر آپس میں، دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل میں تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا رکھا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ تھا جس نے ان کے دلوں محبت ڈال دی۔ تو پتہ چلا مومن مومن سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، دیکھیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، اللہ ہی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ دے کر ہمیں آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ جو محبتیں ہوتی ہیں آپس میں مومنوں کی، یہ اگر مال و دولت زمین کا پورا بھی خرچ کر دی جائے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ ہے جو محبتوں کو دلوں میں پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، محبت کا لفظ کامنلی جو ہے اردو زبان میں بہت مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی کا لفظ محبت ایک دم واضح ہے، یاد رکھیں، محبت، محبوب سب اسی سے لفظ آتے ہیں، لیکن اردو میں بہت کرپٹ فارم میں یوز ہوتے ہیں، یاد رکھیے، بہت ساری مرتبہ۔ اور خاص طور سے محبت، لو اینڈ افیکشن جس کو کہیں گے، یہ لفظ تو بہت ہی کرپٹ فارم میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن عربی میں بہت وسعت ہے اس لفظ کے اندر، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ فرماتا ہے جو الفت آج صحابہ میں تم دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول، یہ محبت اور الفت پیسے خرچ کرنے سے نہیں آ سکتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا جو ہے الفت اور محبت ہے جو صحابہ میں ڈال دی، کہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر ایک کی اونٹنی دوسرے کے کھیت میں پانی پی لی تو 50 سالوں تک جنگیں چلتی تھی۔ ان میں ایسی محبت ہو گئی کہ آج وہ نہ صرف اپنا مال ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی جان دینے کو ریڈی تھے، دوسرے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ مال دیا نا، انصار نے مہاجرین کو مکمل آدھا دے دیا۔ اور ایسا سماج، ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایک ملک نے دوسرے ملک کو کھدیڑ دیا، اس ملک کے لوگ جس کو کھدیڑا گیا وہاں سے نکل گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے، تو آج کیا 100 سال تک بھی رہیں گے تو ریفیوجی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ریفیوجیز۔ ہندوستان سے کچھ نکل کر جب اس ملک کا بٹوارا ہوا دوسرے ملک میں چلے گئے، آج بھی مہاجری کہلاتے بیچارے۔ لیکن یہ صحابہ کی ایک جماعت جو مکے سے نکل کر مدینہ آئی، وہ سیدھا حصے دار بن گئے وہ مدینے والوں کے، آدھا آدھا دے دیا۔ تو اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو مطلب جس کو کہیں گے ریفیوجی والا سسٹم، ایک ملک سے دوسرے ملک آ رہے ہیں، اگر ان کی اس کمزوری، اس لاچارگی کو ختم کرنا ہے تو ان سے بھائی چارہ قائم کر لیا جائے۔ اور بھائی چارہ یہ ہے کہ ان کو اپنا حصہ بنا لیا جائے، جیسے انصار نے مہاجر کو بنا لیا۔ اور یہ سب سے اچھی مثال ہے کہ ریفیوجیز کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے مہمان ہیں، مطلب وہ ریفیوجی نہیں ہے آپ کی، وہ مہمان ہے، اور مہمان کے ساتھ ان کو حصے دار بنا دو، تھوڑے دن بعد وہ نسلیں خود کھڑے ہو کر اس ملک کے جو ہے آگے بڑھانے اور ترقی میں کام کریں گی۔ مثال دیکھیے آپ کہ زمین جائیداد آدھی آدھی دے دی، جان دینے کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہو۔ تو اوس اور خزرج کے جھگڑے دیکھیے آپ، جو مدینہ کے اندر ہی لڑ رہے تھے، چلیے مکہ اور مدینہ تو چھوڑ دیجیے، انصار مہاجر تو لمبا کیس ہو گیا، جو آپس میں لڑتے تھے جب اسلام قبول کیا تو ایسی محبت ہو گئی کہ اوس اور خزرج کا پھر نام آپ کو دور دور تک سنائی دیں گا کہ میں فلاں سے ہوں اور میں فلاں سے۔ تو یہ الفت، یہ محبت یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے دوستی جس کو بولیں گے عام زبان اردو میں کہتے ہیں، فردی لیول پر بھی اور سماجی لیول پر بھی یاد رکھیے، قومی اور نسلی لیول پر بھی ہم کو سمجھنا، اللہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے جب صحابہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی کیفیت کیا تھی، اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس مہربانی کا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم میں عداوتیں بھری ہوئی تھی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارہ ڈال دیا، ایک دوسرے کے لیے دوستی ڈال دی، ایک دوسرے کے لیے ایسے دوست بن گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت سے، اس فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی بھائی یاد رکھیے، بھائی بھائی میں بہن بہن شامل ہے، یاد رکھیے، ہر بار جب بھی مردوں کا تذکرہ آئے گا عورتیں اس میں شامل ہی، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو تم اخوان بن گئے، تم بھائی بن گئے، تو گویا محبت کے نتیجے میں بھائی چارہ قائم ہو گیا۔
اور ایسے بھائی چارے کی میں نے کہا نا بہت سخت جو ہے آج ہمارے سماج کو ضرورت ہے. یاد رکھیے جو ایسا بھائی چارہ جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرے کہ میرا بھائی مسلمان ہے بس یہ کافی ہے. ہمارے ملکوں کی باؤنڈریاں، ہماری ملکوں کی جس کو کہیں گے دیواریں، ہم لوگوں کے دلوں میں دیواریں اور دراریں نہیں ڈال سکے. یاد رکھیے ٹھیک. تو بہرحال تو ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے. یاد رکھیے اسی طرح ایک دوسرے کا اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے. یہ تبھی ہوں گے جب اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.